نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور احادیث کے معانی و مطالب کو سمجھنے کے لیے ہر زمانے کے اندر کچھ ایسے علماء پیدا کیے ہیں جو قرآن اور حدیث کی صحیح معنی کے اندر خدمت کرتے رہے ہیں۔ ابتدا زمانے کے اندر کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے تو کسی اور مجتہد یا کسی اصولی مفسر کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود تھے۔ جو مسئلہ پیش آتا تو براہ راست صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر لیا کرتے تھے، یا تو خود معلوم کر لیا کرتے تھے یا کسی دوسرے صحابی کے ذریعے وہ مسئلہ معلوم کر لیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی صحابی کسی دوسرے شہر یا کسی دوسرے ملک کے اندر موجود ہے تو وہ یا تو خود سفر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں آ کر وہ مسئلہ پوچھ لیتا، یا کسی صحابی یا کوئی بھی بندہ موجود ہوتا تو اس کے ذریعے جو ہے وہ مسائل کے بارے میں جو ہے پوچھ لیا کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جب خلفائے راشدین کا زمانہ آیا تو بہت سارے ایسے مسائل جن کے بارے میں یا تو صراحتاً کوئی نص موجود نہیں تھی یا موجود تھی لیکن وقتی طور پر کسی صحابی کو معلوم نہیں تھی، تو خلفائے راشدین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو جمع کر کے اس مسئلے کو جو ہے وہ پیش کرتے۔ اگر کسی صحابی کو کوئی نص معلوم ہوتی تو ٹھیک، ورنہ تمام صحابہ جو ہے وہ مل کر اس مسئلے کے اندر غور کرتے اور آخر میں جو بڑے صحابہ موجود ہوتے تھے اس کے اوپر اپنا فیصلہ سنا دیا کرتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے جو ہے وہ خیر القرون کا زمانہ گزرتا گیا تو ظاہری بات ہے کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین دنیا سے چلے گئے اور ان کے شاگرد بھی جو تھے وہ دنیا سے رخصت ہونا شروع ہو گئے۔ تو اسی وقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف ایسے بڑے علماء کو پیدا کیا جنہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھنے اور قرآن و حدیث کو محفوظ کرنے اور فرقے باطلہ کے جو من گھڑت قسم کے اصول اور تحریفات سے بچانے کے لیے کچھ ایسے اصول وضع کر دیے جو قرآن و حدیث سے استنباط تھے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے شاگردوں نے محنت کی۔ پھر آگے جا کر وہی حدیث جو ہے وہی اصول جو قرآن و حدیث سے استنباط کیے گئے تھے مستقل طور پر کتابی شکل کے اندر بھی آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا، اور وہ احسان یہ ہے کہ خیر القرون کے زمانے سے لے کر آج تک ایسے علماء کا ایک گروہ پیدا کیا جنہوں نے قرآن و حدیث کی بغیر کسی لالچ، بغیر کسی جو ہے وہ دنیاوی غرض کے خاص اللہ کے واسطے جو ہے وہ خدمت کی ہے۔ چنانچہ جب زمانہ گزرتا گیا تو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ایسے اصول کی ضرورت پڑی جن اصول کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ علماء عوام کے لیے جو ہے وہ ایسے مسائل کو سامنے لا سکتی جس کے ساتھ جو ہے وہ قرآن و حدیث کو سمجھنا آسان ہو جاتا۔ چار بڑے ائمہ حضرات گزرے ہیں: امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ چاروں ائمہ اپنے زمانے کے اندر علمی لحاظ سے اور تقوی کے لحاظ سے سب کے امام جو ہے وہ مانے جاتے تھے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ ان چاروں ائمہ میں سے بڑے ہیں اور ان کے زمانے کے خود علماء نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر گیا تو میرے والد ثابت جو ہے وہ میرا ہاتھ پکڑ کر لے کر گئے،
میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جن کی داڑھی کے اوپر خضاب لگا ہوا ہے وہ درس حدیث دے رہے ہیں۔ چنانچہ میرے والد مجھے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے لے کر گئے، تو میں نے سب سے پہلے وہ حدیث جو میں نے سنی وہ یہ تھی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خاص اللہ کی رضا کے لیے دین حاصل کرے گا تو میں اس کو جو ہے وہ اس کے معاش سے مستغنی کر دوں گا۔ یہ وہ پہلی حدیث ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو میں نے خود جو ہے وہ صحابی سے کہہ کے یہ سنی ہے۔ یہ حدیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسانید، آثار اور اس کے علاوہ جنہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، چاہے ان کے زمانے کے علماء تھے یا ان کے زمانے کے بعد کے علماء لکھی ہیں، اس حدیث کو جو ہے وہ باقاعدہ سند متصل صحیح کے ساتھ کیا نقل کی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حدیث اور اس کے علاوہ دیگر احادیث اس چیز کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو رویت ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے جو ہے وہ ثابت ہے۔ اگرچہ کچھ علماء نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سماعی حدیث کے بارے میں اختلاف کیا ہے، لیکن پھر بھی فضائل کے اندر جو ہے وہ چاہے وہ کمزور حدیث بھی ہو تو روایت بھی ہو تو وہ چل جاتی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل کے بارے میں بہت ساری ایسی روایات منقول ہیں جن کے اندر ان کا صحابہ سے بلا واسطہ جو ہے وہ سماعی حدیث بھی ثابت ہے۔ جو علماء معتدلین رہے ہیں، جو میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں بغیر تعصب سے، جنہوں نے یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات لکھی ہے، تو انہوں نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا رویت صحابی اور اس کے علاوہ سماع حدیث بھی جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے جو ہے وہ ثابت ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر مکمل طور پر ہم پڑھیں گے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے جلیل القدر تابعی تھے، جن کے زمانے کے علماء جو ہے وہ ان کے تقوی، ان کے علم الہیت اور ان کی جو ہے وہ عملی ذوق کو بھی جو ہے وہ بہت احسن طریقے سے انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر، تحریر کے اندر اور اس کے علاوہ اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ یہ ایک وہ حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بھی عقل مند اور فطرت سلیمہ رکھنے والا بندہ کبھی بھی اس سے اعراض نہیں کر سکتا۔ بہت سے ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے زمانے کے تھے، جن میں خصوصی طور پر جو ہے وہ معتزلہ اور دیگر بہت سے فرقہ والوں نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ جو ہے وہ شکوک و شبہات پیدا کیے، کیونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرقے باطلہ سے مناظرہ کرنے کے لیے بصرہ کے اندر، بصرہ اس زمانے کے اندر جو ہے وہ فتنوں کا ایک گڑھ سمجھا جاتا تھا، وہاں پر مختلف قسم کے جو ہے وہ فتنے پیدا ہو رہے تھے اور مختلف قسم کے خودرو جو ہے وہ فرقے پیدا ہو رہے تھے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات کے اندر آتا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً جو ہے وہ 15 سے 20 مرتبہ جو ہے وہ بصرہ کا سفر کیا اور وہاں پر فرقہ باطلہ کے ساتھ کیا کیے، وہاں پر مناظرے بھی کیے اور جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ کامیاب کیا۔ جب فرقہ باطلہ نے یہ دیکھا کہ ہم تحریری طور پر اور جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ زبانی لسانی طور پر ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو شکست نہیں دے سکتے، اور دن بدن جو ہے وہ ان کے شاگردوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور قرآن مجید اور حدیث کی حفاظت جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، تو چنانچہ انہوں نے بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ براہ راست قرآن و حدیث پر جو ہے وہ حملہ کرتے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو جو ہے مجروح کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن مجید کی جو ترجمہ و تفسیر نہیں آتی ہے، یہ تو عربی النسل نہیں ہے، فارسی النسل ہے۔ کچھ لوگوں نے جب یہ شروع کر دیا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ سرے سے حدیث کا علم ہی نہیں ہے، ان کے پیچھے ان کے اپنے کیونکہ مقاصد تھے، وہ مقاصد یہ تھے کہ کیونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے جو ہے وہ محدثین میں سے شمار کیا جاتا تھا اور کبار مجتہدین میں ان کا شمار ہوتا تھا، تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو مجروح کیا تاکہ قرآن و حدیث سے لوگ جو وہ کیا ہو جائیں، دور ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قسمت کے اندر جو ہے وہ قرآن و حدیث کی خدمت لکھی تھی، جو قیامت تک آنے والے جو ہے وہ
ان خدمات کو کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتے رہیں گے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کچھ ایسے اسباب پیدا کر دیے جن کے ذریعے وہ لوگ جو شکوک و شبہات کرتے تھے ان کا رد تحریری اور زبانی طور پر جو ہے وہ اس زمانے کے اندر آ چکا تھا۔ یہی اعتراض امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دنیا سے جانے کے بعد مختلف جو ہے وہ فرقہ باطلہ کی طرف سے ہوتے رہے، یہاں تک کہ جو ہے وہ زمانہ حاضر کے اندر جو ہے وہ مستشرقین اور کچھ زمانے پہلے جو ہے مستشرقین کے علاوہ منکرین حدیث اور دیگر جو ہے وہ فرقوں کی طرف سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر قلت حدیث، قلت تفسیر اور قلت اصول فقہ، قلت اصول حدیث کے حوالے سے الزام جو ہے وہ جاری رہا، یہاں تک کہ بہت سے ایسے مخلص علماء جو دین کی واقعتاً جو ہے وہ کے بارے میں جو ہے وہ خاص نیت رکھتے تھے، وہ بھی اس فتنے کی لپیٹ میں آ گئے اور انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نہ تو اصول حدیث کے بارے میں کوئی چیز منقول ہے اور نہ ہی اصول فقہ کے حوالے سے کوئی چیز جو ہے وہ منقول ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات بڑھتی گئی، علماء نے جو ہے وہ وقتاً فوقتاً کتابیں لکھنا شروع کر دیں، یہاں تک کہ اگر غور و فکر کیا جائے تو یہ بات اتنی کوئی مضبوط اتھینٹک بات نہیں ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی مختلف کتب کے اندر، اس کے علاوہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام حسن بن زیاد، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بہت سارے جو فقہاء و محدثین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، یا تو براہ راست شاگرد تھے یا بالواسطہ شاگرد تھے، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس چیز کو بڑے جو ہے وہ واضح طور پر بیان کیا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے اندر، اپنی کتب کے اندر، اپنی جو ہے وہ اس کے علاوہ بیانات کے اندر مختلف مقامات کے اوپر جو ہے وہ اصول حدیث کو مکمل طور پر کیا کیا، بیان کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو اصول حدیث ہے وہ اگرچہ جو ہے وہ کتابی شکلوں کے اندر جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتے تھے، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اصول حدیث ان کی مختلف تحریروں کے اندر اور ان کے شاگردوں نے مختلف اپنی کتاب جو ہے وہ تحریروں کے اندر بیان کیے ہیں، یہاں تک کہ جب امام قاضی عیسیٰ بن ابان رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا، جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے خاص الخاص شاگرد تھے اور وقت کے جو ہے وہ بہت بڑے مجتہد سمجھے جاتے تھے، انہوں نے جو ہے وہ انہی اصول حدیث کو اپنے استاد امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے اپنی کتب کے اندر کیا کر دیا، درج کر دیا۔ ابھی دو کتابیں ان کی ملتی ہیں، ایک الحجج الکبیر اور ایک الحجج الصغیر، ان کا انشاءاللہ تفصیلی تعارف جو ہے وہ اگلے جو ہے وہ درس کے اندر آئے گا، لیکن یہاں پر اتنا بتا دینا جو ہے وہ کافی ہے کہ یہ دو کتابیں الحمدللہ آج بھی جو ہے وہ تحریری شکل کے اندر موجود ہیں، جو مکتبہ شاملہ اور دیگر جو ہے وہ آن لائن مکتبوں کے اندر، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کی ہارڈ کاپی بھی جو ہے وہ کراچی کے اندر، لاہور اور پشاور، راولپنڈی کے بڑے مکتبوں کے اندر جو ہے وہ الحمدللہ موجود ہے۔ ان دو کتب کے اندر امام قاضی عیسیٰ بن ابان رحمۃ اللہ علیہ نے احناف کے اصول حدیث کو بڑی تفصیل سے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر ثابت بھی کیا ہے، اور ایسے دلائل قائم کیے ہیں کہ اگر ان کو انسان تعصب کے بغیر پڑھے تو انشاءاللہ وہ اس چیز کے اوپر پہنچے گا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دیگر ائمہ کرام کی طرح بہت سارے جو ہے وہ اصول حدیث وضع کیے ہیں اور جن کی سند جو ہے باقاعدہ ثابت ہے۔ چنانچہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اور اصول حدیث کے اندر کچھ نصوص جو ہے وہ موجود ہیں، مکمل تمام تو ہم جو ہے وہ بیان نہیں کریں گے، لیکن کچھ کا ہم جو ہے وہ ہم بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے وہ سمجھے گی بھی۔ سب سے پہلے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی کتاب العالم والمتعلم، جو علامہ زہد کوثری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ جو خلافت عثمانیہ کے آخری مفتی اعظم تھے، جن کو بعد میں جلا وطن کر دیا گیا تھا، انہوں نے جو ہے وہ العالم والمتعلم کی کتاب کی مکمل طور پر تحقیق کر کے اس کو چھپوایا ہے اور اس کی سند کو بھی کیا کیا، ثابت کیا ہے۔ چنانچہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اپنی کتاب العالم والمتعلم کے اندر فرماتے ہیں کہ بے شک
میں جو ہے وہ اخبار احاد میں سے ان اخبار احاد کو لیتا ہوں جو قرآن مجید کے مخالف نہ ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کبھی قرآن مجید کی مخالفت کی ہو، کی بھی نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اور نہ کبھی امام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قرآن مجید کی مخالفت کی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہے وہ در حقیقت انہی کا جو ہے وہ بیان ہے۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ کسی خبر واحد کا قرآن مجید کے مخالف ہو جانا، یعنی اس طرح مخالف آ جانا کہ نہ تو تطبیق ممکن ہو سکے اور نہ تعویل کی جا سکے، تو یہ خبر واحد کی کہ اس بات کی علامت ہے یا تو وہ حدیث راوی کو کوئی صاحب ہو گیا ہے، یا اس حدیث کے اندر کوئی انقطاع پایا گیا، یا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس کے اندر علت پائی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے کر کے جو ہے وہ احادیث قرآن مجید کے کیا آ رہی ہے، خلاف آ رہی ہے۔ یہاں پر ایک اہم بات جو ہے وہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ بعض حضرات کو یہ شبہ پیدا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب بھی خبر واحد قرآن کے مخالف آ جائے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو رد کر دیتے ہیں۔ یہ بات اصل میں مکمل طور پر بیان نہیں کی گئی ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے خود شاگردوں میں سے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات اور ان کے شاگردوں نے اس بات کو بڑے واضح طور پر بیان کیا ہے، خصوصاً امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو ہے اصول سرخسی کے اندر، اور اس کے علاوہ دیگر ائمہ نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی خبر واحد قرآن کے مخالف آ جائے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوری طور پر اس کو رد نہیں کر دیتے، یا تو دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ تو نہیں ہے، اگر حدیث منسوخ ہے تو پھر تو اس کو کیا کر دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں، اس طور پر کہ قرآن مجید کی آیت پر عمل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حدیث کیونکہ منسوخ ہے تو ابھی یہ قابل عمل نہیں رہی۔ اگر ناسخ منسوخ والی جو ہے وہ بات نہ ہو تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تطبیق یا تعویل کی طرف جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کرتے ہیں، تطبیق دیتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت اور احادیث کے اندر، جیسے بہت سے مقامات کے اوپر جو ہے وہ تطبیق دی بھی گئی ہے۔ اگر تطبیق ممکن نہ ہو تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر کیا کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، کوئی ایسی تعویل کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی آیت کو اپنے حال پر رکھتے ہیں، قرآن مجید کی آیت میں جو ہے وہ تعویل نہیں کرتے بلکہ اس خبر واحد کے اندر تعویل کر کے ایسا معنی مراد لیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ اس حدیث پر بھی عمل ہو سکے اور قرآن مجید کی آیت پر بھی عمل ہو سکے۔ اگر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز ممکن نہ ہو، نہ نسخ و منسوخ کا علم ہو سکے، نہ تطبیق ہو سکے، نہ تعویل ہو سکے، تو پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس خبر واحد کو جو ہے وہ ترک کر دیتے ہیں اور قرآن مجید کی نص کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہر ذی عقل انسان سمجھ سکتا ہے کہ قرآن مجید کی جو نص ہوتی ہے وہ قطعی ہوتی ہے، خبر واحد کیونکہ ظنی ہے، اس لیے کہ اگر اس کے اوپر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو پھر قرآن مجید کی جو قطعی چیز کو جو ہے وہ لیا جائے گا اور جو ظنی چیز اس کو کیا کر دیا جائے گا، ترک کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ حافظ ابن ابی عوام رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مناقب ابی حنیفہ کے اندر، اور حافظ ابو عبداللہ ابن البیع المعروف امام حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المدخل الی معرفت کتاب الاکلیل کے اندر، اور حافظ المغرب حافظ ابن عبد البر النمری الاندلسی المالکی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہاں پر ایک یاد رکھنی ہے کہ اکثر حضرات جو ہے وہ اندلس کو جو ہے وہ اندلس پڑھتا ہے، حالانکہ لفظ اندلس سے ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے، نون ساکن ہے، دال کے اوپر زبر ہے، اور پھر جو ہے وہ لام کے اوپر پیش آتا ہے۔ اندلس لفظ افصح